أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سامعین محترم، گزشتہ سبق آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کے پیچھے لگیں گے تو پھر آپ کا کوئی آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یہی پڑھا تھا نا اس سے پچھلے، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی بطور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے ہمیں بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی بندے نے نا اپنی صرف دل کی مانی، آج ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ جو دل میں آ رہی ہے مان رہے ہیں، جو نہیں آ رہی چلو یہ آگے کھڑو سر، ایسے ہم کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے ایسا نہیں کرنا. تو اب اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو نعمتی اللتی، اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، وانی بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر. اب دیکھیں یہاں پہ بظاہر تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بنو اسرائیل کے بعد. بنو اسرائیل کو ان کے وقت سے لے کے پیچھے امتوں کے اوپر فضیلت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں، قیامت تک آنے والی جتنی بھی امتیں ہیں، پیچھے آنے والے لوگ ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اگر وہ اس طریقے کے مطابق چلیں گے تو وہ اس فضیلت میں آتے ہیں. وہ بھلا کون سا طریقہ ہے؟ استاد جی دلیل دیں، دلیل کے بغیر ہم بات نہیں مانتے. دلیل دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خیر امتن، سب سے بہترین امت ہو. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے کیا گئی ہے؟ نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا کیا کرتے ہو؟ حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبروں والا سلسلہ، جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی، یہ دیکھیں پہلے کہیں برائی ہوتی تھی نا، کہیں پہ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ، کوئی امت گناہ کر رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے تھے. اسے چھوڑ دیں، بچے مستی کرتے ہوتے ہیں. تو کوئی امت بس دیکھیں اگر گناہ کے اندر ملوث ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے تھے، لیکن وہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے کسے دے دی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی. یعنی ہم میں سے ہر بندہ کیا ہے؟ جو حق بات آپ نے پڑھی ہے، آپ نے اسے آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، اور آپ نے بہترین بننا ہے. بننا ہے کہ نہیں بننا؟ بننا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقو، کیا کرو؟ بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفسن، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کو، شیئن، کچھ بھی نہیں کام آئے گا، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، عدلن، کوئی معاوضہ، عدلن، کوئی معاوضہ. کہ اے میرا پتر چاہ کنو تے ماں بخشو تے ماں جنت میں چاہ دو. اللہ تعالیٰ سے نہ ایجا کام نہ اتھے قیامت والے دن نہ اسی. ولا تنفعوا، اور نہیں نفع دے گی، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی وہ مدد کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہتے ہیں او جی میرا پتر حافظ قرآن ہے، جی میرا بھانجا حافظ قرآن ہے، لیکن آپ نمازہ نہیں پڑھنا. میرا جی میرے پیچھو والد صاحب ہونے، والد صاحب نے وہ بڑے مولوی ہونے جی، بڑے مفتی ہے جی،
بڑے ہوئی جی بڑے ہو جی، لیکن آپ نہ نماز پڑھنا ہے، نہ لوگوں نے حق بھی کھانا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، سارے پٹھے کام اس وچ پائے جلدے تے اللہ تعالیٰ دے اے جے لوگاں نہ سفارش کام آسی، نہ انہاں نہ کوئی معاوضہ ہونا کام آسی، تے نہ انہاں نے کوئی مدد کیتی جلسی، تے لہذا اللہ تعالیٰ نے تساں کام کے کرنے۔ اب دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سفارش ضرور ہوگی، نیک لوگوں کی سفارش ہوگی، میری بھی سفارش سنی جائے گی، آپ کی سفارش سنی جائے گی، آپ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگوں کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا، لیکن یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں گے، یہ وہ لوگ تو نہیں ہوں گے نا صرف دکھلاوے کے لیے کام کرتے رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر سفارش کی جنت میں داخل عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 لوگ جو ہے نا بغیر سفارش کے کیا ہوں گے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 میں سے ہمارا شمار کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بنائے۔ دیکھیں آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، روزانہ ایک نفلی حج کا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ ہماری یہ ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، کوئی عام کلاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا جو بندہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث آتی ہے، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد میں آ کے فرض نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور مسجد میں یا کسی کو کوئی بات سکھاتا ہے یا خود سیکھ کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نفلی حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کلاس کو معمولی نہ سمجھا کریں، آپ روزانہ الحمدللہ نفلی حج کا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اسے اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرے جتنے دوست احباب بزرگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر آنے والی آفات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک صالح دلی حاجاتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله الا انت إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک۔ وأتوب